آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سود کا ایک لقمہ کھایا اس کا گناہ اتنا بڑا ہے کہ جیسے کہ اس نے خانہ کعبہ کے سامنے اپنی ماں سے زنا کیا، اتنا بڑا اس کا گناہ ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں 73 درجے گناہ کے ہیں، سود کھانے والے کے گناہ 73 درجے کے ہیں، 73۔ اس میں سے پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ ماں کے ساتھ بدکاری کیا ہو۔ عزیزان گرامی وقار، اس کو اتنا سخت کیوں بیان کیا گیا؟ بندوں کے حقوق مارے نہ جائیں، بندوں کے حق تلف نہ ہوں۔ امانت کے ساتھ جو معاملات ہوتے تھے، آپ دیکھیں وہی چیز آج ہمارے معاشرے سے ختم ہونے لگ گئی ہے۔ آج تمہیں لون لینے کی ضرورت کیوں پیش آنے لگی؟ آج قرض جہاں پر بھی جائیں گے تمہیں بیاج کے ساتھ لینے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ آپس میں اعتماد اور بھروسہ ختم ہو گیا۔ قرض حسن کون دینے والا ہے؟ آج ایک مسلمان اٹھے اور دوسرے کے پاس جائے اور کہے کہ مجھے 5 لاکھ کی ضرورت ہے، اللہ ماشاءاللہ کون ہوگا؟ قریب سے قریب ترین دوست بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ اس کی وجہ صرف ایک طرفہ نہیں ہے، 2 طرفہ ہے۔ قرض لینے والا اور قرض دینے والا دونوں کے درمیان اعتماد کا رشتہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ قرض لیتے ہیں لیکن وہ دینا نہیں چاہتے، یہ بھی بندوں کے حقوق کی پامالی ہے۔ ان کو کیوں دیا جائے قرض؟ لوگ ڈرتے اسی لیے کہ 5 لاکھ دوں کہ 1 لاکھ دوں، یہ تو دینے کا نام ہی نہیں لیتا۔ اور کچھ لوگوں کی لت پڑ جاتی عادت، اس سے بھی مانگا اس سے بھی مانگا اور قرض میں ڈوبتے چلے گئے، وہ ایسے بھکاری بن جاتے ہیں کہ ان کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ حدیث پاک سنو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے قرض لیتے وقت یہ سوچا کہ دیکھا جائے گا، ادا کرنے کی اس کی نیت نہیں تھی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ زمین کو اور تنگ کر دیتا ہے، اس کے لیے دروازے تنگ ہو جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں کہ جس نے قرض لیا اور دینے کی نیت تھی اور یہ سوچا کہ میری ناک زمین پر رگڑ جائے لیکن میں اس کا حق دوں گا، حضور فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے روز دروازہ کھولتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے۔ یہاں لینے والے کی دل میں خیال ہی نہیں رہ گیا کہ سامنے والے سے میں نے رقم لیا ہے، بے چینی شروع ہو جانی چاہیے، ہمیں بے قراری شروع ہو جانی چاہیے۔ کسی کا قرض لیا ہے تو نیند اڑ جائے کہ نہیں میرے بھائی کا قرض ہے مجھے واپس دینا ہے۔ لیکن یہاں معاملات ایسے نہیں رہ گئے، جس کی وجہ سے آج دنیا نے تمہیں سود کا عادی بنا دیا۔ اب کون دیتا ہے قرض حسن؟ قرض حسن کا مطلب کیا ہے؟ 1 لاکھ روپے میں آپ کو دیا اور بدلے میں آپ نے بھی 1 ہی لاکھ روپے لوٹایا، یہ قرض حسن اچھا قرض ہے۔ پہلے یہ ہوا کرتا تھا آپس میں مومنوں کے درمیان قرض، لیکن جب لوگوں کے معاملات خراب ہو گئے تو کون دینا چاہتا ہے اور لینے والا بھی آج کل لوٹانا نہیں چاہتا، تو یہ معاملات ختم ہونے لگ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا بنی؟ جب اعتماد کا رشتہ ٹوٹ گیا تو تم سود کے کاروبار میں پڑ گئے۔